اگر آپ مخلص نہیں ہیں، ہماری تصنع نے، ہمارے دکھلاوے نے ہمیں دور کر دیا ہے چیزوں سے، ہم آزمائش میں آ گئے، ہمارا یہ جو زبان کا لہجہ اور ہے اور ہمارے اندر کی خواہشات اور ہیں، ان چیزوں نے ہمیں خود تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے۔ حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں نے بڑے سارے دین کے جبوں میں دنیا دار دیکھے اور بڑے بڑے بزنس کرتے ہوئے، بڑی بڑی دنیا داری کرتے ہوئے میں نے دیندار دیکھے۔ وہ دیندار تھے، اللہ اللہ کرنے والے، اگرچہ ان کا ظاہری حلیہ دینداروں جیسا نہیں تھا۔ اخلاص حسن ہے، مخلص ہو جانا ضروری ہے، اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو مخلص ہو جا، تیرا تھوڑا عمل بھی تیری دنیا اور آخرت میں تیرے لیے کافی ہو جائے گا۔ آپ مخلص ہو جائیں، زندگی اخلاص والی گزاریں۔ ہم جو کہیں پھر اس پر ہمیں تھوڑا سا ڈٹنا ہے۔ یہ جو بیماری لگ جاتی ہے تعریف کی، وہ حضرت سعدی فرمایا کرتے تھے، لکڑی کو جس طرح گھن کھا جاتی ہے بڑے لوگوں کو تعریف کھا جاتی ہے۔ اتنی خوشامد پسندی، اتنی خوشامد پسندی، ہمارا دل کرتا ہے لوگ ہماری تعریف کریں، جو تعریف کرے وہ اچھے بڑا لگتا ہے۔ اپنی زندگی حقیقت پسندی والی گزاریں۔ اخلاص کا نور زندگی کے اندر طمانینت پیدا کرتا ہے، سکون لاتا ہے، اطمینان قلبی دیتا ہے۔ آپ تنہائی میں کوئی نیکی کریں، وہ آپ کے دل کو سکون دے گی۔ آپ کسی کی خدمت کریں، آپ کا نام نہ اس میں آئے، وہ سکون دے گا۔ بابا فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا تھا دل پریشان رہتا ہے، فرمایا جب کوئی نہ ہو تو مسجد میں جھاڑو دیا کر، اللہ سکون عطا فرما دے۔ اٹھ نہ فریدا ستے آتے جھاڑو دے نہ مسیت، تو ستے ہیں تے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت۔ اخلاص کے ساتھ جب آپ عمل کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ جب آپ عمل کرتے ہیں، پھر آپ کو ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی، پھر تو لوگ چھپتے پھرتے ہیں، وہ شہرت سے چھپنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے۔ میرا جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس ظالم کے نام کریں۔ زندگی میں اخلاص لائیں، خلوص پیدا کریں۔ یار حد ہو گئی نا، بہن کے ساتھ نیکی کر کے بھی ہمارا دل کرتا ہے ہماری تعریف ہو۔ اپنے والد صاحب کو حج کرا کے گلی میں بتاتے پھرتے ہیں، ابا جی نو میں کلے آئے، وہ بھائی تیرے ہی ابا جی ہیں نا، تو نہیں بھیجنا تھا، بتانے والی اس میں کون سی بات۔ میں ایک محفل میں حاضر تھا، احسال ثواب کی تقریب تھی، تو ایک صاحب نے کہا جی آپ یہ اعلان کر دیں اور یہ بھی اعلان کر دیں کہ میں اپنے والد صاحب کی جانب سے 50,000 روپے مسجد میں دیتا ہوں۔ میرا اس فیملی سے ذرا پیار کا تعلق تھا، میں نے ان سے کہا کہ اعلان کر دوں کہ آپ ابا جی کے نام کا 50,000 مسجد میں دینے لگے؟ کہنے لگے اعلان کر دیں۔ تو میں نے کہا وہ جو ابا جی آپ کو دے گئے ہیں سارا، وہ بھی اعلان کر کے دے گئے یا ایسے ہی دے گئے چپ کر کے؟ انہوں نے مسجد میں اعلان کرایا تھا کہ یہ پلاٹ میرے بچوں کا، یہ دکانیں میرے بچوں کی۔ وہ میرے بھائی کچھ کسی جگہ تو اخلاص نظر آئے۔ اپنی طبیعت میں جب للہیت انسان لے آتا ہے، اسے سکون ہو جاتا ہے، وہ تھوڑی نیکی کر کے بھی تسلی پاتا ہے۔ لیکن بکھرے بکھرے خیالات، میرا تو نہ ہی نہیں کیتا، میرا ذکر ہی نہیں کیا، فلانے نے دیکھو جی وہ نام نیکی نہیں کرتا، چھوڑ دے یار، اس سے تو پھر دکاندار ہو جائے گا بندہ۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے، حاضر کیے جائیں گے وہ رب کی بارگاہ میں۔ انہوں نے اعمال کیے ہوں گے اور وہ چاہ رہے ہوں گے، ان کی چاہت ہوگی کہ ہمیں اس کا اجر ملے، لیکن حضور فرماتے ہیں رب انہیں فرمائے گا انہی سے جا کے اجر لو جن کو دکھانے کے لیے تم نے عمل کیا تھا، میرے لیے تو کیا نہیں، انہی سے جا کے اجر لو جن کو دکھانے کو تم نے یہ کام کیا۔ للہیت، دیکھیں یہ بات میں نے کیوں شروع کی، بدر کے اندر 14 صحابہ شہید ہوئے، آپ کو نام آتے ہیں ان کے؟ احد میں 70-72 لوگ شہید ہوئے، نام آتے ہیں آپ کو؟ اگر وہ نام بنانے کے چکر میں ہوتے نا کہ پہلے میری تختی لگاؤ، پہلے بتاؤ ملے گا کیا، تو پھر تو کام ہو گیا تھا۔ ان لوگوں نے ڈیوٹی کی، اخلاص کے ساتھ ڈیوٹی کی، جانیں دیں۔ اسی میدان احد کے اندر حضرت انس بن نضر شہید ہوئے، اسی میدان احد میں جس کی آپ یاد منا رہے ہیں حضرت سعد بن ربیع شہید ہوئے، حضرت عبداللہ بن جہش شہید ہوئے، حضرت سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء شہید ہوئے۔ اپنا کام کر کے یہ لوگ، انہوں نے ڈیوٹی کی، ان کی زندگی تھی تو انہوں نے اسے اپنی ملکیت نہیں سمجھا، رب رسول کی ملکیت سمجھا۔ انہوں نے اللہ رسول کے نام کر دی زندگی،
ہم ساری زندگی طے ہی نہیں کر پائے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہم کیا خدمت سر انجام دے سکتے ہیں۔ ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں کی کہ کوئی زندگی میں مقصد بنا لے، کوئی اپنی خدمات پیش کر سکیں، کوئی ڈیوٹی کر سکیں۔ اور میرے بھائی، جب انسان کوئی کام کرنے کا تہیہ ہی نہیں کرتا، ارادہ ہی نہیں کرتا، اور پھر کرتا ہے تو اس میں مخلص ہی نہیں ہوتا۔ یہ مسجد میں ٹائلیں لگوا کے تو اوپر اپنا نام لکھوا دیا، کس کو دکھا رہے ہیں، کس کو بتا رہے ہیں؟ ایک جگہ دعا مانگنے کا وقت آیا تو مجھے انہوں نے نا پرچی لکھ کے دی کہ 1500 قرآن پاک، 5 کروڑ درود پاک۔ تو میں نے دعا مانگ دی، میں نے کہا یا اللہ جو پڑھایا ہے۔ مجھے بعد میں کہنے لگے آپ نے بتایا ہی نہیں۔ میں کہ کنوں دسنا ساجے، بولیں کس کو بتانا تھا؟ اللہ کو تو پتہ ہے کیا پڑھا ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ تو پھر آپ یہ بتائیں یہ کس کو بتانا تھا؟ چلیں اگر کوئی تحدیث نعمت کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو اس پر اعتراض نہیں، وہ اس کی نیت ہے، لیکن یہ کس طرف چل نکلے، ہمارا مزاج کدھر نکل گیا؟ کوئی زندگی میں کام کریں، کوئی ڈیوٹی کریں۔ سنو بخاری شریف، ایک بی بی میرے نبی پاک علیہ السلام کی مسجد میں جھاڑو دیتی تھی۔ کیا حیثیت ہوتی ہے ہمارے ہاں جھاڑو دینے والے کی؟ یہاں تو امام خطیب کو کوئی نہیں پوچھتا، اور خادم مسجد وہ جھاڑو دیتی تھی۔ بیمار ہو گئی تو میرے کریم تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے، اور جب اس کا وصال ہو گیا اور صحابہ کرام نے حضور کی تکلیف کے پیش نظر کہ ہم کیوں تکلیف دیں دفن کر دیا، تو کریم نے آ کے پوچھا مجھے بتایا کیوں نہیں اس کا وصال ہو گیا تھا؟ توجہ ہے اب دوستوں کی میری بات پر؟ بتایا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ ہم تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے۔ ویسے تو دوسرا جنازہ جائز نہیں، لیکن اگر وارثوں نے نہ پڑھا ہو تو پھر دوسرا پڑھا جا سکتا ہے۔ حضور تو خود وارث ہے نا ساری امت کے، تو نبی کریم نے قبر پہ کھڑے ہو کے کہا بناؤ صفحے، میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا۔ اس لیے کہ کوئی ڈیوٹی تو کرتی تھی نا، مسجد میں حاضری دیتی تھی نا، کوئی خدمت کرتی تھی۔ جب کوئی کام ہی نہیں کرنا چاہ رہے، ساری زندگی بیٹھ کے پلاننگ کی ہم نے، فلانا کچھ نہیں کر رہا، فلانا کچھ نہیں کر رہا، فلانا بھی خراب ہو گیا، فلانا بھی خراب ہو گیا۔ اور بھائی شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، کوئی کام کر جاتے زندگی میں۔ اس یہ کچھ نہیں کر رہا، یہ کچھ نہیں، چھوڑنا جو نہیں کر رہا، تو ہی کچھ کر، کچھ کریں، کوئی ڈیوٹی کریں۔ ہمارا مزاج نہیں ہے اخلاص، للہیت، اللہ رسول کی رضا، کام کرنا پھر اس کو چھپانا، اسے رب رسول کی بارگاہ میں پیش کرنا، اپنی وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے نام کر دینا جو اس نے اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خادمہ رکھ کے دی تھی، کہا اماں جی یہ آپ کی خدمت کریں گی۔ تو وہ کنیز کہتی ہیں کہ میں تو آئی تھی نا سیدہ عائشہ کی خدمت کرنے کے لیے، لیکن سیدہ کیا کرتی، وہ روٹی پکانے کے لیے کھڑی ہوتی تو 2 روٹیاں میری بھی پکا دیتی، وہ کوئی کام کرنے کھڑی ہوتی تو میرا بھی کر دیتی۔ میں آئی ہوں خدمت کرنے۔ حالانکہ یہاں نا میں نے کچھ ایسے بھی عجیب لوگ دیکھے ہیں جن کا ڈرائیور پہلے گاڑی سے اترتا ہے، پھر آ کے صاحب کی دروازہ کھولتا ہے، پھر حضرت نیچے اترتے ہیں۔ وہ کیوں جی؟ پتہ چلے میرا ڈرائیور ہے، میں نے ڈرائیور رکھا ہوا ہے۔ اور اللہ ماشاءاللہ اسی طرح کا مسئلہ صاحبزادوں کا بھی ہے۔ پیر صاحب کے صاحبزادے کا ٹیشو کسی کے پاس ہے، ٹوپی کسی کے پاس ہے، جوتا کسی کے پاس ہے، پھر آپ کہتے ہیں یہ صاحبزادہ میدان میں کام کرے، یہ بیچارہ کیسے کام کرے گا؟ جس کو اپنے جوتے خود نہیں پہننے آتے وہ کام کرے گا؟ کام تو وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے زندگی میں کوئی مشقت کی ہو، جنہوں نے کوئی جدوجہد کی ہو، جن کو آگے بڑھنا آتا ہو، تھوڑی دھوپ بھی برداشت کر لیتے ہوں، کبھی ایک وقت روٹی نہ بھی ملے تو گزارا کر لیتے ہوں۔ وہ لوگ ہوتے ہیں جو میدانوں میں کام کرتے ہیں۔ یہ تو چڑھیا اتے دار بھی نہیں، یہ تو وکیا عشق بازار بھی نہیں، ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں۔ کئی جنگل گانے پیندے نے، کئی دوزخ لنگنے پیندے نے، جو اس ملوں بھی مل جاوے ایدوں سستا ہور بپار بھی نہیں۔ تے کچھ سمجھ نہ آوے لوکاں نوں او کادے نال شہید کرے، اساں ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں پر او دا خالی جاندہ وار بھی نہیں۔